بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان 10 بزنس کے بارے میں جو اسلام میں حرام ہیں۔ اسلام نے ہر مسلمان کو صاف اور حلال طریقے سے رزق کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو دین کے مطابق ناجائز اور گناہ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ بزنس کے بارے میں بات کریں گے جن کو کرنا اسلام میں منع ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو صرف نالج نہیں دیتا بلکہ آپ کو صحیح راستہ دکھانے میں مدد کرے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 10 حرام بزنس کی لسٹ میں سب سے پہلا نام شراب کا آتا ہے۔ اسلام میں شراب پینا اور شراب کو بیچنا دونوں حرام ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناجائز اور شیطان کا کام قرار دیا ہے۔ جو بھی انسان شراب کا بزنس کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی گناہ اور نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے شراب کا کوئی بھی بزنس اسلام میں سخت منع ہے۔ دوسرا، سود انٹرسٹ یعنی کہ بیاج سود کھانا یا دینا، دونوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود کو ایسا جرم کہا ہے جو غریب اور کمزور لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کئی لوگ بینک کے ذریعے سود کما رہے ہیں، لیکن یہ کام اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سود سے ملنے والی آمدنی کبھی برکت نہیں لاتی بلکہ انسان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تیسرا، حرام چیزوں کی تجارت یعنی پورک یعنی کہ سور کا گوشت اور حرام فوڈز۔ اسلام میں حرام گوشت کا بزنس کرنا بالکل حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو نجس اور پاک چیزوں کا اپوزٹ قرار دیا ہے۔ جو بھی مسلمان پورک یا دوسرے حرام چیزوں کا بزنس کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے گناہ لکھواتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی غلط چیز بیچ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے گیمبلنگ یعنی جوا کھیلنا اور اس سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا بزنس کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوا کو گناہ اور شیطان کا کام کہا ہے۔ جو لوگ لاٹری، کیسینو کا بیٹنگ کے بزنس میں ہوتے ہیں وہ اپنے رزق کو حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں جس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس طرح کا کام نفرت اور دشمنی کو بڑھاتا ہے اور انسان کو زندگی میں برباد کر دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے سیکس ریلیٹڈ بزنس یعنی پورنوگرافی۔ اسلام میں شرم اور حیا کو انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بنایا ہے۔ جو بھی بزنس انسانی شرم و حیا کو زخمی کرتا ہے جیسے پورنوگرافی یا سیکس ڈائٹ کا کام، یہ اسلام میں سخت حرام ہے۔ ایسے بزنس انسان کی اخلاق کو تباہ کرتے ہیں اور سماج میں فساد اور بری عادتوں کو پھیلاتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے دھوکہ دھڑی اور فراڈ کا بزنس۔ اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا یا فراڈ کرنا کبھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ غلط چیز کو صحیح دکھا کر بیچتے ہیں یا جھوٹی مارکیٹنگ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دھوکے باز لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ نمبر 7 پر ہے حرام انٹرٹینمنٹ، میوزک، ڈانس کلب۔ اسلام میں ایسے بزنس جو حرام انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جیسے نائٹ کلب،
ڈانس کلب یا حرام میوزک کا کام، یہ تمام بزنس اسلام میں حرام ہیں۔ اسلام ایک پاک زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور ایسا بزنس انسان گناہوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے رشوت۔ اسلام میں رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے بزنس میں رشوت کا سہارا لیتے ہیں یا رشوت لے کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے بلیک مارکیٹنگ۔ بلیک مارکیٹنگ یا ضرورت کی چیزوں کو چھپا کر مہنگے بیچنا اسلام میں سخت منع ہے۔ ایسے لوگ جو منافع کے لیے دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ سے غریب اور ضرورت مند لوگ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 10 پر آتا ہے چوری کا بزنس۔ چوری یا غیر جائز طریقوں سے مال حاصل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ چوری کے مال کو بیچتے ہیں یا غیر جائز چیزوں کا بزنس کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ چوری صرف گناہ نہیں بلکہ یہ انسانیت اور ایمان کے خلاف بھی ہے۔ دوستو، آج ہم نے اسلام میں حرام بزنس کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے رزق کا ذریعہ ہمیشہ حلال اور پاک رکھیں تاکہ ہمیں برکت ملے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلائے اور حرام چیزوں سے دور رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل منصفہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔